وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للنظر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ. احباب ذکر خطبہ عربی میں پڑھا گیا، میں تھوڑا ترجمہ پیش کر دوں تاکہ احباب موجود ہیں. سب سے پہلے تو ابتدا کے اندر اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی خطبے کے اندر، اور اس کے بعد جو اس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مکرم کے اوپر عظیم سے عظیم توفیق درود السلام کے بھیجے گئے. اس کے بعد اللہ پاک کا حکم پاک سنایا گیا کہ اے ایمان والو، اللہ پاک سے جو اس طرح ڈرو حق کا تقات ہی، جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، یعنی تقوی اختیار کرو جس طرح کہ اس کا حق ہے. حقیقت کے اندر تقوی کیا ہے؟ جس وقت بندے کا جلوت اور خلوت بالکل برابر ہو جائے، یعنی بندہ ہر وقت یہی ذہن، عقیدہ اور استحضار ہو کہ میرا رب مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ پاک فرماتے ہیں حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور جس وقت تم اس طرح کا تقوی اختیار کرو گے کہ حقیقت کے اندر ہر وقت اللہ پاک کی ذات کو اپنے سامنے حاضر ناظر جانو گے، جلوت اور خلوت دونوں میں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہیں موت نہیں آئے گی اس وقت تک جب تم پورے مسلمان ہو. سبحان. اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک پڑھا گیا، حدیث پاک پڑھی گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اس طرح اس نوجوانوں کی جماعت: یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جس کو بھی استطاعت بنتی ہو جلدی شادی کرے. آج ہمارے معاشرے کے اندر شادی بسا اوقات لیٹ کر دی جاتی ہے. کس وجہ سے؟ رسومات کی وجہ سے یا ذری رکھ رکھاؤ کی وجہ سے شادی اتنی زیادہ لیٹ نہ کی جائے کہ جس کی وجہ سے ایک عام بندہ اس کی رغبت جو گناہوں کی طرف ہو جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جس کی استطاعت بنتی ہو جلدی شادی کرے. آگے فرمایا ریزن یہ ہے فإنہ اغض للبصر، جب تیری شادی ہو جائے گی، نکاح ہو جائے گا تو تیری آنکھ میں حیا آ جائے گا. سبحان. آنکھ میں حیا آ جائے گا. گویا کہ شادی کا سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ بندے کی آنکھیں جھک جاتی ہیں، یعنی بندے کی آنکھوں میں حیا آ جاتا ہے. اس سے ہمیں ایک اور نقطہ بھی ملا کہ اگر شادی شدہ ہونے کے بعد بھی بد نظری کا مرض ہے تو پھر غور و فکر کرنا چاہیے کہ شادی کس طرح سے ہوئی ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کا ارشاد پاک تو یہ ہے کہ شادی آنکھوں کو جھکا دیتی ہے، بندے کی آنکھوں میں حیا آ جاتا ہے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور فرمایا بندے کا نفس پاک ہو جاتا ہے، بندے کا دھیان جو ہوتا ہے اس کے بعد جو ہوتا ہے بدی کی طرف نہیں جاتا. اور آگے فرمایا کہ اگر کوئی نوجوان ایسے ہیں کہ ان کے لیے شادی کے اسباب نہیں بن رہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیہ بالصوم، اگر ایسے نوجوان گناہوں سے بچنے کے لیے یہ بھی طریقہ ہے کہ اگر مسلسل نفلی روزے رکھنا شروع کر دیں گے، میرے آقا نے فرمایا فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، یہ روزہ ان کے لیے ڈھال بن جائے گا، ایک قسم کی رکاوٹ بن جائے گا کہ غیر شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی ان کے قدم گناہ کی طرف نہیں جائیں گے. اور اس سے اگلی حدیث پاک، دوسری حدیث پاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، آقا نے فرمایا کہ جو ہے یہ جو حکم میرا، نکاح میری سنت ہے. اس لیے کچھ اصحاب رسول ایسے تھے کہ ان کا عبادت میں اتنی لگن زیادہ ہو گئی کہ آپس میں اکٹھے بیٹھ کر مسجد نبوی کے اندر باتیں کرنے لگے کہ ہم نے تو شادی نہیں کرنی،
हुजूर अलैहिस्सलाम आए तशरीफ लाए और आकर अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने अव्वलीन व आखिरीन का इल्म अता फरमाया था। हुजूर ने उनके दरमियान बैठकर फरमाया कि अन निकाह मिन सुन्नती, ये जो निकाह मेरी सुन्नत है, सुभान अल्लाह, मन रागिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने इससे एराज किया वो गोया कि हम में से नहीं है। तो आकर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करना और उसी तरह ज़िंदगी गुजारना, और ऐसी ज़िंदगी हो जाए कि बंदे के जो इस तरह बंदे का ज़हर और बातन, रात और दिन, और जो बंदे की जलवत और खलवत, हर हालत में यही हो कि मेरा रब मुझे देख रहा। सुभान तो अल्लाह पाक से इसके ऊपर अमल की तौफीक मांगते हैं, दुआ खैर करते हैं। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। या रब्बना या करीम, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या रब्बुल आलमीन, आक़िल सलाम के हुक्म पाक पर अमल किया गया। मेरे मौला ने हमेशा हमेशा इत्तफ़ाक़ व इत्तिहाद नसीब फरमाना। मेरे मौला हमेशा बरकतें और खैर नसीब फरमाना। मेरे मौला हर किस्म के शर से बचाना। मेरे मौला हर हासद की हसद से बचाना। अल्लाह। मेरे मौला की हर नज़र बद से बचाना। मेरे मौला हर किस्म के शुरूर से बचाना। या रब्बुल आलमीन, हमेशा बरकतें और खैरें अता फरमाना। अल्लाह। मेरे मौला करीम आपस के अंदर इन दोनों को, बल्कि दोनों ख़ानदानों को हमेशा मिलाए रखना, से नवाजना। अव्वल खैर, आखिर खैर, ज़ाहिर खैर, बातिन खैर। व सल्लल्लाहु अलैहि। आमीन। मुबारक बेबी।